لاڑکانہ سٹی کے ایئرپورٹ روڈ پہ جو بائیکو پیٹرول پمپ ہے اس کو نہ تو میونسپل ایڈمنسٹریشن سے این او سی ملی، نہ ہی لاڑکانہ کے نیشنل ہائی ویز یا پروونشل ہائی ویز سے این او سی ملی، لیکن اس کے باوجود ایک بوگس این او سی بنا کے انہوں نے جا کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو این او سی نہیں ملی تھی اس کا بوگس ریکارڈ بنا کے انہوں نے جا کر ان کا لائسنس لیا اور پیٹرول پمپ چلنا شروع کیا۔ اسی پیٹرول پمپ کو 2018 میں جب سپریم کورٹ نے دیکھا کہ یہ تو اللیگل لینڈس میں بنے ہوئے ہیں، ڈسپیوٹیڈ لینڈ پہ بنا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی پراپرٹی صحیح نہیں ہے، تو اس کو حکم دیا گیا کہ جو بھی ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے وہ آپ ٹیک اوور کریں۔ مختار کار اور جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں انہوں نے اچھی طرح بتایا کہ ہاں یہ واقعی ڈسپیوٹیڈ لینڈ پہ ہے، اور اس کو جو مختار کار کی رپورٹ ہے 18 جنوری 2019 کو جو ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے دی ہے، اس میں اس نے کلیئر کیا ہوا ہے کہ possession of Baico petrol pump with ice factory and shop has been already taken and such properties area already sealed. Compliance report stands submitted before the Honorable Supreme Court of Pakistan through the Deputy Commissioner لاڑکانہ۔ اچھی طرح ان کو بھی پتہ تھا مختار کار کو، لیکن جب ان کو اثر رسوخ ہوا، برائب ہوئی، تو انہوں نے جو سپریم کورٹ کا کلیئر کٹ آرڈر تھا کہ پراپرٹیز جو اس رپورٹ میں دی ہے، جو کہ اسٹیٹ فنکشنریز نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور وہ تب تک رکھیں گے جب تک اس کا ٹائٹل ڈیسائیڈ نہیں ہوگا بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ۔ لیکن بغیر ٹائٹل کے ڈیسائیڈشن کے مختار کار نے ان آرڈرز کا کوئی خیال نہیں کیا۔ سپریم کا یہ کورٹ کا جو اسلام آباد کا جو آرڈر تھا اس کو ریویو، سول ریویو جو پٹیشن تھی اس میں بھی یہ ویسا ہی رہا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن انہوں نے ریونیو والوں نے اسی پراپرٹی کو انہی بندوں کو دے دیے گئی جو اس کو پہلے بھی انجوائے کر رہے تھے۔ وہی آئس فیکٹری، وہی شاپس، وہی جو ہے نا پیٹرول پمپ۔ تو یہ ایک قسم کی مس یوز کر رہے ہیں آف اتھارٹی ٹو بینیفٹ، اس کو فائدہ دینے کے لیے جو الیگل آکیوپینٹس ہیں، پرائیویٹ ریسپونڈنٹس ہیں، اس سے کچھ لے کے۔ تو اس اسپیکٹ از سیریس ون، اینڈ اس کو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس قسم کے جتنے بھی آرڈرس ہیں
اس کو فولادی ہاتھوں سے لیا جائے، ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ اتنی سپریم کورٹ کے آرڈر کی کوئی خیال نہیں کریں گے اور اس کو ایسے ہی ہوا میں چھوڑ دیں گے۔ قانون کی جب تک بالادستی کنٹری میں نہیں رہتی ہے تب تک کنٹری صحیح نمونے سے نہیں چلتی ہے۔ یہی مسئلہ دیکھیں کراچی میں جو ہوا ہے ٹاور کا، اس پہ بھی اگر سپریم کورٹ اچھی طرح ایکشن لے رہی ہے تب بھی جا کر اس پہ کچھ نہ کچھ اثر پڑ رہا ہے، ورنہ ایسے تو بے شمار قسم کے مختار کار کے ذریعے بہت سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو میری التجا یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں جو کہ حقیقت میں ڈس اوبیڈینسی ہے، ڈس ریگریٹ ہے، اور یہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسگریشن آف دا امپیریٹو آرڈرس آف دی آنریبل سپریم کورٹ ہے، اور میرا یہی ہے کہ یہ کنٹیمپٹ ہے اور اسی کو سپریم کورٹ کو چلانا چاہیے، اور امید ہے کہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ یہ میرا جو عرضی نامہ ہے، ایپلیکیشن ہے، وہ سپریم کورٹ کے جسٹس اس کو سمجھ کے پھر نوٹس ٹو دی ادر سائڈ کر دیں گے۔ سو ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو بھی اس قسم کے سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں جو یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں، اس کو سپریم کورٹ کو امپلیمنٹیشن کرانا چاہیے، کیونکہ بغیر امپلیمنٹیشن کے پھر لا کی کیا چیز ہے؟ یہ تو ماکری آف دا لا ہے۔ سو میری یہ التجا ہے آنریبل Prime Minister of Pakistan as well as Honorable Judges of the Supreme Court of Pakistan اسلام آباد کہ اس قسم کی جو چیزیں ڈس اوبیڈینس کی ہوتی ہیں جو کلیئر کٹ ہیں، کیونکہ جب میں نے ٹرائل کورٹ جہاں پہ ٹائٹل ڈیسائیڈ ہونا تھا وہاں پہ بھی میں نے جب ایپلیکیشن دی کہ بغیر ٹائٹل ڈیسائیڈ کیے ہوئے پیٹرول پمپ ان کو ہی مل گیا، دکانیں بھی ان کو مل گئی، آئس فیکٹری بھی کھل گئی، تو یہ کون سا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو جج صاحب نے اپنے آرڈر میں کہہ دیا کہ دس از دی کنٹیمپٹ آف دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان، اور آپ کو بھی وہیں جا کے اپروچ کرنی چاہیے، اور میں نے اپروچ کی ہے۔ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس قسم کی جو خاص کر کے ریونیو ڈپارٹمنٹ والے کرتے ہیں تو وہ بند ہونی چاہیے، اور لوگوں کو ایک کورٹوں پہ پورا اعتماد ہونا چاہیے۔